نحمد نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا نہیں دیکھا آپ نے ایک جماعت بنی اسرائیل میں سے موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کیا جا رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سنایا جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا اور جو کہا ان کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے بارے میں مخاطب کیا جا رہا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا، یعنی آپ نے نہیں سنا ان کا قصہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد انہوں نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام کو۔ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب کہنے لگے اپنے نبی سے مقرر کرو ہمارے لیے ایک بادشاہ، یعنی ہمارے اوپر ایک بادشاہ، ایک سردار مقرر ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کو کہا یہ کہ ہم کریں اللہ کے راستے میں لڑائی، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑیں گے، جو ہمارا سردار رہے، ہماری سربراہی کرے تو ہم اللہ کے راستے میں لڑیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے یہ کہا تھا۔ قال هل عصیتم، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا ان کو؟ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کیا تم گمان کرتے ہو، یعنی تم امید رکھتے ہو، ان کتب علیکم القتال، اگر تمہارے اوپر لڑائی فرض کی گئی ہو، فرض کر دی جائے تو کیا تم کرو گے، یعنی لڑائی؟ اللہ تقاتلو، کیا تم لڑو گے، یعنی کس کے راستے میں؟ اللہ کے راستے میں تم لڑو گے۔ جب آپ کے اوپر فرض کی جائے گی، جہاد فرض کیا جائے تو آپ دین کے راستے میں، اللہ کے راستے میں لڑو گے۔ قالوا وما لنا، وہ آگے سے کہنے لگے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آگے سے کہا قالوا وما لنا، کیا ہو گیا ہمارے لیے، یعنی ہمیں کیا ہو گیا، ہم نہیں لڑ سکتے اللہ کے راستے میں؟ اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، یہ کہ ہم نہیں لڑ سکیں گے اللہ کے راستے میں۔ وقد اخرجنا، اور ہم کو نکالا، من دیارنا، ہمارے گھروں سے، ابنائنا، اور ہمارے بیٹوں کو، یعنی ہماری نسلوں کو انہوں نے ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا، اور ہمارے بیٹوں کو، یعنی ہمارے خاندانوں کے ساتھ ہمیں انہوں نے گھروں سے نکالا، تو ہم ان کے خلاف لڑائی نہیں کر سکتے؟ اگر اللہ ہمیں حکم دے گا تو ہم ان کے ساتھ لڑیں گے اللہ کے راستے میں۔ فلما کتب علیہم القتال، پس جب فرض کیا گیا ان کے اوپر، فرض کی گئی ان کے اوپر جہاد، فرض کیا گیا، لڑائی فرض کی گئی، تولو، پس تو مڑ گئے، یعنی اس اپنے قول اور قرار سے وہ پھر گئے، انہوں نے لڑائی نہیں کی، الا قلیلا، مگر تھوڑے، منہم، ان میں سے، یعنی جو کہہ رہے تھے سارے اکٹھے ہو کے کہ ہم اللہ کے راستے میں لڑیں گے، تو انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، لیکن جو ان میں سے تھوڑے لوگ تھے انہوں نے کچھ مڑ گئے اور کچھ نے اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، نبی کے ساتھ جو وعدہ کر رہے تھے کہ ہم اگر ہمارے اوپر قتال فرض ہو گیا، ہمارے اوپر جہاد فرض ہوگا اگر، تو ہم اللہ کے راستے میں لڑیں گے، تو ان میں سے تھوڑے بندوں نے اللہ کے راستے میں لڑے جو۔ واللہ علیم بالظالمین، اور آگے اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ظالموں کو، خوب جانتا ہے، یعنی کون کس نے ظلم کیا اور کس نے وعدہ کی خلاف ورزی کی، کس کو ہم نے حکم کا، جہاد کا حکم دیا تو اس نے جہاد نہیں کیا، ہم سب کو جانتے ہیں۔ وقال لہم، اور کہا ان کے لیے نبیہم، ان کے نبی نے، ان اللہ قد بعث لکم، بے شک اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا، مقرر کیا ہے تمہارے لیے، طالوت ملکن، طالوت کو بادشاہ، انہی کی قوم میں سے ایک بادشاہ مقرر کیا تھا اللہ نے ان کے اوپر، کیونکہ ان کی فرمائش تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادشاہ مقرر کر دیا۔ قالوا انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ، آگے کیا کہنے لگے؟ قالوا، کہنے لگے، کیا، بے شک، کیا ہے اس کے لیے، ہمارے لیے، کیا یہ ہے ہمارے لیے بادشاہ ہمارے اوپر، ونحن، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں بادشاہت کا اس میں، اس سے، ولم یؤتا ساعۃ من المال، اور اس کو نہیں دیا گیا مال،
پھر انہوں نے پہلے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر ایک سردار مقرر ہونا چاہیے، اس کے بعد وہ کہنے لگے جب اللہ نے ان کے اوپر ایک سردار ایک بادشاہ مقرر کر دیا تو وہ اس وقت کہنے لگے کہ یہ ہم بادشاہ جو ہے یہ ہم سے مال میں بھی کم ہے، طاقت میں بھی کم ہے، اس سے زیادہ تو ہم مالدار ہیں، ہمارے اوپر یہ کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے، ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے۔ اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ اس کے پاس مال بھی نہیں ہے، گنجائش بھی نہیں ہے، تو یہ کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے۔ قال ان اللہ اصطفاہ، قال کہا بے شک اللہ تعالیٰ منتخب کرتا ہے، پسند کرتا ہے، علیکم تم پر، وزادہ اور دی ہے اس کو، یعنی اس کو پسند کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر، اللہ تعالیٰ نے اس کو منتخب کیا ہے، تو اس کو کیا کیا، طاقت دی اس کو، فی العلمی فراخی دی اس کو، یعنی اس کو علم زیادہ ہے تم سے، والجسمی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت بھی دی ہے۔ اللہ نے اگر کہا کہ میں نے اس کو کیا کیا، نبی نے کہا، ان کے موسیٰ علیہ السلام جو نبی تھے انہوں نے کہا کہ اللہ نے اس کو منتخب کیا ہے، تمہارے اوپر بادشاہ بنایا ہے، تو اللہ نے اس کو علم میں کشادگی بھی عطا فرمائی ہے اور اس کو طاقت بھی زیادہ ہے اللہ نے دی ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے بادشاہت اس کو، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، واللہ واسع علیم اور اللہ تعالیٰ کشادہ فضل والا اور جاننے والا ہے۔ وقال لہم اور کہا ان کے لیے، نبیہم ان کے نبی نے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، ان آیت ملکہ بے شک نشانی ہے اس کی بادشاہت، ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون وتحملہ الملائکہ، اس کی نشانی یہ ہے کہ آئے گا تمہارے پاس ایک صندوق، فیہ اس میں ہوگی سکینۃ تسلی کے خاطر تمہارے لیے، یعنی اس میں کوئی ایسی چیزیں ہیں جو تمہاری تسلی کے لیے ہیں، تو اس کے بادشاہ ہونے کی نشانیاں ہیں، وہ تمہارے رب کی طرف سے ہیں۔ وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون اور جو باقی چھوڑا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اور ہارون علیہ السلام کی قوم نے، اور اٹھا کے لائیں گے اس کو فرشتے۔ ان فی ذلک لآیۃ لہم ان کنتم مؤمنین بے شک اس میں نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ تو آگے کہا کہ اس کی بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ کیا اس میں کیا ہے، ایک صندوق آئے گی تمہارے پاس نشانی کے طور پہ، اس میں تمہاری خاطر کوئی تسلی کی چیزیں ہوں گی، تسلی اس وجہ سے ہوگی کہ یہ بادشاہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہیں بنایا ہے، اس کے پاس وہ چیزیں ہیں، اس صندوق میں وہ چیزیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی اور ہارون علیہ السلام کی قوم نے پیچھے چھوڑی ہیں، تو وہ فرشتے اٹھا کے اس صندوق کو لائیں گے، بے شک اس میں نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان والے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ جب ان کے اوپر فرض ہو گیا، پہلے تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو ہمارے اوپر جو ہے جہاد فرض ہونا چاہیے، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ان کے لیے، وہ فرض ہو گیا جہاد۔ پھر اس کے بعد جب ان کے اوپر بادشاہ بھی اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیا، بھیج دیا بادشاہ کو بھی، طالوت کو بھیجا، تو اس وقت جب ہو گیا فرض، تو اس وقت جب طالوت ان کو نکلنے لگے لے کے، فلما فصل جب باہر نکلا طالوت فوجیں لے کر اپنے لشکر کو، قال ان اللہ مبتلیکم بے شک قال کہا اس بادشاہ نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم کو آزمائے گا بنہر ایک نہر سے، ایک کوئی پانی کی نہر ہے اس میں سے تمہیں آزمائے گا، فمن شرب منہ فلیس منی پس جو پیے گا اس میں سے پس نہیں ہے وہ مجھ میں سے، فمن شرب منہ فلیس منی اور جو پیے گا اس میں سے، یعنی جو نہر تھی اس میں سے منع کیا ہوا تھا کہ ایک نہر راستے میں آئے گی، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے جا رہے تھے، لڑنے جا رہے تھے، تو آگے ایک نہر آنی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ جو ایک نہر آئے گی اس میں سے اگر کسی نے پانی پیا تو وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا، فمن لم یطعمہ فإنہ منی پس جس نے اس کو نہ چکھا، فإنہ منی پس بے شک میرا ہے وہ، یعنی پس وہ بے شک میری امت میں سے ہے، الا من اغترف غرفۃ بیدی جو کوئی بھرے ایک چلو اپنے ہاتھ میں، فشربوا منہ
پس پیا اس میں سے، یعنی اس میں سے، اس نہر میں سے کچھ نے پی لیا، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے ان میں سے، یعنی کچھ نے، تھوڑوں نے ان میں سے پی لیا اور تھوڑے باقی جو تھے، باقی جو تھوڑے تھے انہوں نے نہیں پیا، زیادہ نے پی لیا تو تھوڑے جو بچ گئے انہوں نے نہیں پیا، جو ایمان والے تھے انہوں نے نہیں پیا۔ فلما جاوزاہ، پس جب گزر ہوا اس سے، یعنی جب نہر وہ پار کرنے لگے، جب وہ پار کرنے لگے اس کو، ہوا والذی آمنوا معہ، اور وہ ایمان والے اس کے ساتھ تھے، یعنی تھوڑے جو بچ گئے تھے وہ ایمان والے اس کے ساتھ تھے، جالوت کے ساتھ۔ سوری طالوت کے ساتھ، یعنی جو وہ ان کے بادشاہ تھے طالوت تھے، طالوت کے ساتھ تھوڑے تھے ایمان والے۔ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، وہ کہنے لگے نہیں ہے طاقت ہمارے لیے کہ آج کے دن جالوت کے لشکر کے ساتھ لڑنے کی۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، کہنے لگے وہ لوگ جو گمان رکھتے تھے بے شک ان نے اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے، یعنی قیامت کے دن وہ اللہ سے ملیں گے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، وہ کیا کہنے لگے کہ تھوڑی جو جماعت، سنا ہے کہ جو کچھ تھوڑی جماعتیں ہیں جو غالب، کئی بار تھوڑی جماعتیں ہوتی ہیں جو غالب آ جاتی ہیں بڑی جماعتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یعنی تھوڑی جو جماعتیں ہیں اللہ اگر حکم دے تو وہ تھوڑی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں کے اوپر غالب آ جاتی ہیں، غلبہ پا جاتی ہیں۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔